سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جائیں، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جائیں، اور ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی چوکٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں۔ زمینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، زمینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلام موئی محشر میں پہچانے کہاں جائیں، اور درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائیں۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ تم کریم بڑے، تم غریب میں غریب بڑا، تم بڑے غریب نواز، اور عطا کیجئے اشرف کے نام کا سکہ، ہم تیرے در آئے ہیں غریب نواز، غریب نواز، خواجہ خواجگاں مکہ عاشقاں، معین ملت بے قصاں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری۔ سبحان اللہ، آپ کی شان و عظمت، آپ کی برگزیدگی، آپ کی بلندی، سبحان اللہ۔ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یعنی مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں تشریف لے گئے، اور جب سرکار غریب نواز نے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، تو روضہ انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ معین الدین۔ سبحان اللہ، غریب نواز ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں ہیں، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ وہاں رہے اور رہ کر کے لوگوں کی تشنگی بجھانے لگے، علم حدیث سے لوگوں کو آشنا کرنے لگے، آپ مسجد نبوی میں رہنے لگے، چند دن گزرے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، میں آپ کے اسی دیار میں رہوں گا، اسی مدینے میں رہوں گا، اور آپ کی حدیث، آپ کی احادیث کو اشاعت کروں گا، آپ کی حدیث کا جام لوگوں کو پلاؤں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں ہیں غریب نواز، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، مدینے میں ہی رہنے کا دل چاہتا ہے، لیکن قسمت کا ستارہ چمکا، رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم قام میں تشریف لائے، اور فرمایا معین الدین، تمہیں مدینہ چھوڑنا ہے، لیکن مدینے والے کا ہی کام کرنا ہے، تمہیں مدینے سے جانا ہے۔ یا رسول اللہ، کہاں جانا ہے؟ کہا تمہیں ہندوستان جانا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو ہند دیکھا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا معین الدین، میری ہتھیلی کی طرف تو ذرا دیکھو۔ جب ہتھیلی کی طرف دیکھا تو اسی میں ہندوستان نظر آیا۔ اب پتہ لگا سبحان اللہ کہ ہندیوں، ہم ہندوستان والے سبحان اللہ کسی دنیا دار کی نظر میں نہیں ہیں، ہمیں مارا، ہمیں مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہمیں برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان ہند میں ہے اور ہند میں رہے گا آخر کیوں؟ ہم دنیا دار کی نظر میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی نظر میں ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سبحان اللہ، ہندوستان سے مصطفیٰ کو عاشقوں کی ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ یہ ہند ہے کہ جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے۔ اب پتہ لگا میرے عرب کی نظر میں ہم ہیں، اب پتہ لگا کہ ہم مصطفیٰ کی نظر میں ہیں۔
عرض کرتے ہیں غریب نواز یا رسول اللہ آپ کے دیار میں رہوں گا، کہا نہیں، یہاں سے جانا ہے، ہمارے دین کا ڈنکا بجانا، جاؤ ہند میں جاؤ، کفرستان میں جاؤ، اعلان کلمت الحق کرو، ابطال باطل کرو، وہاں جا کر کے لوگوں کو جام وحدت پر پلاؤ، مولا کی طرف بلاؤ، الا اللہ کے ترانے گاؤ، مولا کی کبریائی کے چرچے کرو، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاؤ۔ اب غریب نواز کو مصطفیٰ نے ہتھیلی میں ہند دکھایا۔ سبحان اللہ، جب روزے مصطفیٰ پہ آئے تو گویا کہ محدث اعظم ہند کی زبان میں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، جمال مدینہ لیے جا رہا ہوں، مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، جمال مدینہ لیے جا رہا ہوں، مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، جمال مدینہ لیے جا رہا ہوں۔ اور آخر میں کہتے ہیں مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی غریب نواز مدینے سے چلے، ادھر نجومیوں نے پرتھوی راج کو بتا دیا کہ ایک مہان آ رہا ہے، ایک شکتیمان آ رہا ہے، تیری حکومت تاراج ہو جائے گی، تیری حکمرانی تاراج ہو جائے گی۔ اللہ الصمد، فرمایا وہ اس صورت کا ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کی ناک ایسی ہوگی، اس کے کان ایسے ہوں گے، اس کی شواہت ایسی ہوگی، اس کی جسامت ایسی ہوگی۔ قریب نما اب اس نے نقاشوں کو بلایا، صنم تراشوں کو بلایا، اور بلا کر کے جیسے نجومی بتاتے گئے آپ کی تصویریں تراشی گئیں، اور ہر اجمیر ہی نہیں بنارس و دہلی کے ہر چوراہے پر آپ کی تصویر کو لگا دیا گیا۔ اب غریب نواز چلے، جیسے ہی آ رہے ہیں سبحان اللہ، مدینے ہوتے ہوئے، مدینے سے آپ چلے کہاں؟ آپ مدینے سے ہوتے ہوئے داتا دربار میں حاضری دیتے ہوئے بنارس کی راہوں سے اجمیر میں آئے۔ جدھر جیسے ہی اجمیر میں آئے، جہاں وہ پہرے دار جو چوکیدار پہرا دے رہے تھے، جہاں پر پولیس کو تنات کر دیا گیا تھا، وہ کبھی غریب نواز کو دیکھتا، کبھی آپ کی تراشی ہوئی صورت کو دیکھتا، وہ گش کھا کے گر گیا، مقام بالا خواجہ آگے نکل گیا، اور جیسے ہی اجمیر میں آیا سبحان اللہ 40 فقیر ساتھ انا ساگر کے کنارے ہے، سبحان اللہ، کہیں سے وضو کر رہے ہیں، پنجگانہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ جب پرتھوی راج کے سپاہیوں کو پتہ لگا، اس نے کہا بابا چلے جاؤ، ورنہ بھی بادشاہ کے سپاہی تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے۔ کہا بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک فقیر آیا ہے 40 کے ساتھ، اور دوسرے فقیر ہیں وہ انا ساگر کو گندا کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ انہیں روک دو، پہرا لگا دیا گیا۔ اب انا ساگر پہ پہرا لگایا، جب پہرا لگا غریب نواز انا ساگر کے کنارے اپنے مریدین کے پاس عرض کی حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن بادشاہ کے سپاہیوں نے پہرا لگا دیا ہے، وضو کیسے کریں؟ تو میرے غریب نواز نے فرمایا جاؤ انا ساگر سے کہنا یہ کاسا ہمارا لے جاؤ، انا ساگر سے کہنا تجھے معین الدین نے بولے۔ دنیا نے دیکھا، چشمے فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ پورے اجمیر انا ساگر کا پانی کاسے میں نہیں آیا صرف، بلکہ راجستھان کے تمام نلوں کنووں کا پانی اس ساگر میں آ گیا۔ اب قحط پڑ گیا، اب سب میں یہی تشہیر ہونے لگی۔ ایک بابا آیا ہے، اس نے جادو کر دیا، نا ساگر کو کوجے میں لے لیا، کوزے میں لے لیا، کاسے میں لے لیا۔ اللہ اللہ، کسی اہل دل نے کہا کس سے پنگا لے لیا؟ ان فقیروں سے پنگا نہ لو، جا کے معافی مانگ لو۔ اللہ اللہ، چند سپاہی آئے، عرض کی حضور لوگ پیاس سے مرنے لگے ہیں، لوگ جان بلب ہیں، جانور پیاسے بھوکے پیاسے ہیں، ان کی تشنگی نہیں بجھ رہی ہے، سب پریشان حال ہیں۔ اللہ الصمد، غریب نواز نے فرمایا اچھا یہ ایسا ہے، تو ہم تو کسی کو پیاسا مارنے نہیں آئے بلکہ مرتے ہوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ غلام سے فرمایا جاؤ یہ پانی انا ساگر میں ڈال دو۔ جیسے ہی انا ساگر میں پانی ڈالا، کنووں میں پانی آ گیا، نلوں میں پانی آ گیا، آبشار میں پانی آ گیا، جھرنوں میں پانی آ گیا، چشموں میں پانی آ گیا، انا ساگر خود ابلنے لگا۔ یہ غریب نواز شان و عظمت آگے بڑھ گئے، پھر آپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تو آپ تھوڑی دور اور آگے بڑھے، جہاں راجا کے سپاہی، راجا کے اونٹ بیٹھا،
اب غریب نواز وہاں آ کر کے بیٹھ گئے. سپاہی آئے, ہٹو ہٹو ہٹو, یہاں سے ہٹو, یہاں راجا کے اونٹ بیٹھے, یہاں راجا کے اونٹ بیٹھے. اچھا, عطائے رسول خواجہ نے کہا چلو راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. آپ وہاں سے اٹھ گئے. اللہ, اب جب اونٹوں پر سواری کا وقت آیا, اونٹوں کو چرانے کا وقت آیا, ان کو لے جانے کا وقت آیا, اونٹوں کو کچوکے لگائے گئے, نہیں اٹھے, ضربیں لگائی گئی, نہیں اٹھے. اب بڑے پریشان راجا کے سپاہی, کیا کیا جائے بھائی, بڑے پریشان ہوں, حیران ہیں, کیا کیا جائے. تو پھر کسی اہل دل نے کہا سے پنگا لے لیا, جا کے معافی مانگ لو. اب یہاں میں ایک نقطہ آپ کے گوشے گزار کروں, جب راجا کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھائے جا سکے تو راجا کے بسائے ہوئے مسلمان کہاں سے بھگاؤ گے, کہ اکھنڈ بھارت کا سب سے سمراٹ میرا خواجہ ہے, اسی لیے کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. آج چلے ہیں ظالمین اجمیر میں, کس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں مندر نشانات آئے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ابھی تک تو ٹکر لے رہے تھے مسجدوں سے, مسلمانوں سے, ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلا رہے تھے. انصاف کرنے والے بے انصافی کا خون کر رہے تھے, خون کر رہے ہیں. جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھائے جا سکے تو ان کے بنائے ہوئے مسلمان کہاں سے بھگاؤ گے. اسی لیے اس اکھنڈ بھارت کا سب سے سمراٹ اب اچھی جگہ ہاتھ ڈالا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں, اور 40 کروڑ مسلمانوں کی نگاہیں اب اجمیر کو دیکھ رہی ہیں. اب پنگا لیا ہے اجمیر سے. اب پتہ لگا کہ اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ, ورنہ حکومت کی شے کے بغیر یہ آگے بڑھے کیسے. اب پتہ لگا کہ درخواست بھی داخل کر لی گئی, قبول بھی کر لی گئی. اب پتہ لگا جو غریب نواز سے ٹکرائے گا, جو چشتیت سے ٹکرائے گا, چکنا چور ہو جائے گا. اب دیکھیے کیسے تاراج کی ہوتی ہے حکومت, کیسے اس کا ستیاناش ہوتا ہے اس حکومت کا. اسی لیے غریب نواز کی نگاہیں, غریب نواز اگرچہ تربت میں ہیں لیکن ان کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں, اور اکھنڈ بھارت کا سب سے بڑا سمراٹ میرا خواجہ ہے. اسی لیے جو یہ لہلہاتا ہوا گلشن نظر آ رہا ہے, یہ جو مدارس نظر آ رہی ہیں, یہ جو مسلطاڑیاں, ٹوپیاں, جبے اور قبے نظر آ رہے ہیں, یہ صدقہ عطائے رسول کا ہے, خواجہ خواجگاں کا ہے, معین ملت بے کسا کا ہے, مقطع عاشقاں کا ہے. یہ غریب نواز. ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں چلتے چلاتے, سنتے ہوئے چلیے. اللہ جب سارے تنتر منتر نجومی فیل ہو گئے اور پرتھوی راج چکراسا گیا, اس نے بلایا ایک راجپوت نوجوان اور اس سے کہا کہ میں تجھے آدھی سلطنت لکھ کے دے دوں گا, اس بابا کا کیا کر دے, صفایا. اب وہ راجپوت نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ گھر گیا, اس نے تلوار نکالی, زہر میں بجھائی, اور جہاں یہ چند اللہ والے نفوس قدسیہ جلوہ فگن تھے آیا اور اس کو اپنے فراغ میں, پہلے فراغ وغیرہ چلاتے تھے, گھرس کے آ کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. آپ درس دیتے رہے, لوگوں کو جام وحدت پلاتے رہے. جب مجلس اختتام پذیر ہوئی اور عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے غلام ادھر ادھر منتشر ہو گئے, چلے گئے, تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جس کام سے آئے ہو آپ بھی اپنا کام کرو. اس راجپوت نوجوان نے کہا میں تو آپ کے دیدار کے لیے آیا. غریب نواز نے فرمایا جو دیدار کے لیے آتا ہے وہ تلوار کو پہلو میں باندھ کے نہیں آتا. بڑا ذہین تھا تو فوراً بولا یہ تو راجپوتوں کا شعار ہے, ان کی نشانی ہے, وہ چلتے ہیں تو تلواریں لے کے. غریب نواز نے فرمایا کیا یہ بھی راجپوتوں کا شعار ہے؟ جب وہ محل میں ہوتے ہیں تو کسی کی جان کا سلطنت کے نشے میں چور ہو کر اور سلطنت کے لالچ
سلطنت کے لالچ میں مخمور ہو کر کسی کی جان لینے کے لیے آتا. اس نے کہا یہ بابا یہ راز تو میرے اور راجا کے درمیان تھا، یہ تو اندر کی بھی بات جانتے ہیں، بڑے مہان ہیں، بڑے شخصیمان. فوراً اس نے تلوار نکالی اور آپ کو دی. کہا مجھے مار دیجیے، میں نے آپ کو مارنے کی سازش رچی. غریب نواز نے فرمایا ہم مارنے نہیں آئے، ہم مرتے ہوئوں کی جانیں بچانے کے لیے آئے. ہم مارنے نہیں آئے بلکہ مرتے ہوئوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ہم زخمی کرنے نہیں آئے بلکہ زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے آئے ہیں. ہم دل توڑنے نہیں آئے، ہم دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا جو حکومت کرنے آیا، تبھی تو ہم کہتے ہیں جو حکومت کرنے آیا وہ تیر لے کے آیا، تلوار لے کے آیا، برچھی لے کے آیا، بلم لے کے آیا، بھالا لے کے آیا. اس سے جو حکومت کرنے آیا اسے بابا ظہیر الدین کہتے ہیں، اور جو دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے آیا تلوار لے کے نہیں اخلاق لے کے اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں. اس نے کہا راجپوت نوجوان نے کہ آپ اپنا کام تمام کیجیے. کہا نہیں ہم تو جانے بچانے آئے. فرمایا اچھا ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں. کہا اسی کا نام اسلام ہے؟ کہا ہاں اسی کا نام اسلام ہے. کہا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجیے. سبحان اللہ. یہ راجپوت نوجوان بھی مسلمان ہوا. جب مسلمان ہو گیا تو بڑا ذہین تھا. بولا کہ مجھے آپ کے یہاں کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ حج کو جاؤں. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 45 مرتبہ جاؤں، اور جب 45 بھی بار جاؤں تو پھر واپس نہ آؤں. یعنی دیکھو صرف حج نہیں مانگ رہا ہے بلکہ 40 سالہ 45 سالہ زندگی بھی مانگ رہا ہے. غریب نواز نے فرمایا چل یہ بھی دیا، چل یہ بھی دیا. یہ ہے مصطفیٰ جان علی کا بیٹا. اب پتہ لگا یہ ہندوستان میں جو مدارس خان کا مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ سب صدقہ عطائے رسول غریب نواز کا ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. الہی تابوبت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی. یہ غریب نواز کا فیض ہے. بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، چشتی پہلے چشتی ہوتا ہے. اب پتہ لگا اس اکھنڈ بھارت کا سب سے سمراٹ میرا خواجہ ہے. الہی تابوبد خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روش نائی. غوث اعظم بامنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد وگردہ بے ولا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ راتو پستی وحق خواجہ عثمان ہارون.